بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر میر زاہد اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نئی ریمیڈی کیلکیری آیوڈائڈ کی اسٹڈی شروع کر رہے ہیں، تو معمول کے مطابق اس کا ابتدائیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ریمیڈی کی جو بیسک انفارمیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ کیلکیریا آیوڈائڈ پورا نام اس کا کیلکیریا آیوڈیٹا ہے۔ کامن نیم اس کا آیوڈائڈ آف لائم یا آیوڈائڈ آف کیلشیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ پروونگ اس کی ہے ڈاکٹر ڈبلیو جیس بلیکلے نے۔ پریپریشن اس کی ٹریچوریشن کے ذریعے ہوئی ہے۔ ظاہر ہے منرل ریمیڈی ہے، منرل کمپاؤنڈ ہے، تو اس کی ابتدائی پوٹینسیز وہ ٹریچوریشن کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ منرل کنگڈم سے بلانگ کرتی ہے، اور منرل کنگڈم میں آگے اس کی جو رو ہے وہ کیلشیم پیریوڈک ٹیبل کی 4th رو میں سے ہے، جبکہ آیوڈین یہ پیریوڈک ٹیبل کی 5th رو میں سے ہے۔ تو پیریوڈک ٹیبل کے حوالے سے اس کی دوسری ریلیونٹ دوائیں، 4th رو کی ریلیونٹ دوائیں اس کی دوسری وہ ہیں کالی کے تمام سالٹس، اس کے بعد سکینڈیم، ٹائٹینیم، وینیڈیم، کرومیم، مینگنم، فیرم، کوبالٹ، نیکولم، کیوپرم، زنکم، گیلیم، جرمینیم، آرسینک، سیلینیم، برومین اور کرپٹن۔ یہ 4th رو کی اس کی باقی ریمیڈیز ہیں کیلشیم کی، جبکہ 5th رو میں اور بھی کافی ساری ان نون ریمیڈیز ہیں، جبکہ ہماری ویل پرووڈ یا ویل نون ریمیڈیز ہیں ان میں سے سٹرونشیم ہے، پیلیڈیم ہے، آرجنٹم میں باقی آرجنٹم کے تمام سالٹس، آرجنٹم میٹ بھی اور آرجنٹم نائٹریکم بھی، اس کے بعد کیڈمیم اور سٹینم، اینٹی منی کے تمام سالٹس، اس کے بعد ٹیلوریم، یہ تو خیر لیس نون ہے، اور آیوڈین۔ یہ 5th رو کی دوائیں ہیں۔ تو ہم جب ان کو پیریوڈک ٹیبل کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا اس کی کنگڈم کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی بھی دوا کے فیچرز کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس کی سب سے قریبی دوا کیلشیم کی جو اس کے ساتھ ہے وہ پوٹاشیم ہے۔ تو اب اگر آپ کالی کے جتنے سالٹس ہیں اور اس کے ساتھ کیلکیریا کے سالٹس ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کریں تو ان کا آپس میں بہت کلوز ریلیشن ہوتا ہے، اور ان کی سمٹمز میں آپ کو بہت ہی ریزیمبلنس نظر آئے گی، چونکہ ان کی بنیادی طور پر ساخت، ایٹامک ویٹ کہہ لیں یا ان کی ایٹامک ساخت کہہ لیں، وہ بنیادی طور پر بہت ایک دوسرے سے قریب، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی سمٹمز بھی بہت ہی زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ یعنی کالی اور کیلکیریا کو اگر آپ دیکھیں تو کالی کارب اور کیلکیریا کارب کی بہت سی علامات آپ کو ملتی جلتی نظر آئیں گی۔ کالی سلف اور کیلکیریا سلف کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی علامات آپ کو بہت زیادہ ملتی جلتی نظر آئیں گی۔ اسی طرح کالی فاس اور کیلکیریا فاس کا آپ اگر آپس میں کمپیریزن کریں تو بہت سی علامات آپ کو ملتی جلتی نظر آئیں گی، اور سم ٹائمز ان کے فیچرز اتنے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان دواؤں کے بیسک فیچرز کو جانتے ہوں کہ کالی کی بنیادی اور سینٹرل سلیکشن پوائنٹ کون سے ہیں، اسی طرح کیلکیریا کے بنیادی اور سینٹرل سلیکشن پوائنٹ کون سے ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہوں تو پھر آپ ان دواؤں کو آپس میں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے آ جاتا ہے اس کا تھرمل سٹیٹس۔ تو تھرمل میں یہ ہاٹ ریمیڈی ہے 2nd گریڈ میں۔ آگے پھر آ جاتا ہے اس کا میازم۔
میازم جیسے کہ میں آپ کو ہر دوا میں بتاتا ہوں کہ پرانا ہمارا میازم کا کانسیپٹ، اس کے حوالے سے یہ تھرڈ گریڈ میں اینٹی سورک ہے، سیکنڈ گریڈ میں اینٹی سائیکوٹک ہے، اور سیکنڈ گریڈ میں ہی اینٹی سفلیٹک ہے، جبکہ سنکرن نے اس کو لیپروسی میازم میں رکھا ہے۔ اور ہمارے پرانے میازم کے کانسیپٹس میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، ایک دوا ایکول گریڈ میں ایک سے زیادہ میازم میں فال کرتی ہے۔ تو جب اب اسی کو دیکھ لیں، کیلکیریا آیوڈائڈ کو ہی دیکھ لیں، اگر یہ سیکنڈ گریڈ میں اینٹی سائیکوٹک ہے اور سیکنڈ میں ہی اینٹی سفلیٹک ہے، تو ہم یہ کس طرح طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سائیکوٹک پیشنٹ کو دینی ہے یا سفلیٹک پیشنٹ کو دینی ہے؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے اولڈ میازم کے کانسیپٹس میں، جبکہ سنکرن نے ہر دوا کا ایک میازم متعین کیا ہے۔ تو ہم ہومیوپیتھی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سکول آف تھاٹس میں جب یہ بتایا جاتا ہے، موسٹلی ہانیمن نے بھی مائنڈ سمٹم پر زور دیا، اور انہوں نے ایفورزم 211-12 میں واضح طور پر بتایا کہ سٹیٹ آف مائنڈ دوا کے انتخاب میں سب سے اہم ہوتی ہے، بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو اگر دوا کے انتخاب میں سٹیٹ آف مائنڈ وہ سب سے چیف، سب سے اہم اور سب سے مرکزی اس کا رول ہے، تو پھر میازم کے انتخاب میں بھی سٹیٹ آف مائنڈ ہی کا مرکزی رول ہونا چاہیے، اور سٹیٹ آف مائنڈ ہی سے میازم کا تعین ہونا چاہیے۔ ہمارے مختلف دوائیں جن میں مختلف میازم پائے جاتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہے میازمز کی کلاسیفیکیشن وہ فزیکل کمپلینٹس پر کی جاتی ہے، اور فزیکل کمپلینٹس سارے میازموں کی بہت ساری دواؤں میں موجود ہوتی ہیں۔ ایون کہ سلفر کو بھی آپ دیکھیں تو سلفر میں بہت زیادہ سائیکوٹک جو کمپلینٹس ہیں، سائیکوٹک مینیفیسٹیشنز ہیں، وہ بھی پائی جاتی ہیں، اور سفلیٹک مینیفیسٹیشنز بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں سلفر میں۔ اسی وجہ سے ٹیوبرکلر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اور ہمارے پاس بہت سی دوائیں ہیں جن میں فزیکل ان کی کریکٹرسٹکس وہ ہماری کئی ایک سے زیادہ میازم کی کریکٹرسٹک کے ساتھ میچ کرتی ہوتی ہیں، تو اس لیے دواؤں کے میازم کو متعین کرنے میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ تو سنکرن نے یہ بہت ونڈرفل کام کیا کہ انہوں نے اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر صرف مینٹل علامات نہیں، بلکہ جو ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک مینٹل بیہیویئر ہے انسان کا، جو مزاج ہے، اس کی سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس سٹیٹ آف مائنڈ سے اس نے اس کے میازم کو متعین کیا۔ تو اب کیلکیریا آیوڈائڈ کا میازم سنکرن نے لیپروسی میازم رکھا ہے، اور لیپروسی میازم اس نے رکھا ہے آیوڈائڈ کی وجہ سے۔ سنکرن نے جتنے بھی آیوڈائڈ ہیں، تمام کے تمام آیوڈائڈز ان کو لیپروسی میازم میں رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بذات خود بنیادی طور پر آیوڈین اس کا واضح طور پر میازم لیپروسی ہے۔ اس میں لیپروسی میازم کے فیچرز اتنے واضح طور پر پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کی سمٹمز پڑھیں کسی بھی میٹیریا میڈیکا سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر لیپروسی کی خصوصیات کتنی واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ میرے پاس کنکارڈنٹ میٹیریا میڈیکا ہے ورمولن کا، جس میں سے میں آپ کو اس کی کچھ مائنڈ سمٹمز پڑھ کر سناتا ہوں۔ اچھا، لیپروسی میازم اگر آپ کوڑ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اگر لیپروسی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اس کا ایک کوڑ کے مریض کا، لیپروسی کے مریض کا جو ایک مینٹل اس کی جو کیفیت ہو سکتی ہے، وہ ہو بہو کیفیت ہمیں جن دواؤں میں ملتی ہے ان کو سنکرن نے لیپروسی میازم میں رکھا۔ تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے لیپروسی کی پیشنٹ کی، کہ وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھتا ہے دنیا سے، اور اس کو دنیا سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ اور جب اس کو الگ تھلگ کیا جاتا ہے اور اس سے نفرت کی جاتی ہے، تو جوابی طور پر وہ بھی
دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، اور وہ باقی سوسائٹی سے، اپنے رشتہ داروں سے، تمام لوگوں سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیتا ہے، بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمٹم آیوڈین میں واضح طور پر موجود ہیں۔ یہاں ایک سمٹم لکھی ہے شنز ایوری ون، کہ ہر کسی کو وہ دور بھگاتا ہے یا ہر کسی سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے سمٹمز ہیں aversion ٹو کمپنی، avoids دا سائٹ آف پیپل، aversion ٹو کمپنی آف انٹیمیٹ فرینڈ، کہ کمپنی سے، محفل سے نفرت کرتا ہے، لوگوں کے اوائڈز دا سائٹ آف پیپل، لوگوں کو دیکھنا بھی اس کو پسند نہیں ہے، لوگوں کو دیکھنے سے اوائڈ کرتا ہے۔ سائٹ آف پیپل، aversion ٹو کمپنی آف انٹیمیٹ فرینڈز، اور اس کے جو بہت قریب دوست ہیں ان کی کمپنی سے بھی اس کو aversion ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے۔ aversion جو پریزنس آف اسٹرینجرز، تو یہ اس کی آیوڈین کی مینٹل سٹیٹ ہے جو بالکل لیپروسی کے مریض کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سنکرن نے یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اس نے مائنڈ سٹیٹ کے اوپر دواؤں کی میازمیٹک کلاسیفیکیشن بھی کی۔ تو آیوڈین جب یہ واضح طور پر لیپروسی میازم کی دوا ہے، تو اب آیوڈین کے آگے جتنے بھی سالٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان تمام سالٹس کو بھی سنکرن نے لیپروسی میازم میں رکھا ہے، جیسے کہ لیتھیم آیوڈائڈ، ایمونیم آیوڈائڈ، نیٹرم آیوڈائڈ، میگنیشیم آیوڈائڈ، کالی آیوڈائڈ، فیرم آیوڈائڈ، آرسینکم آیوڈائڈ، کیڈمیم آیوڈائڈ، آرجنٹم آیوڈائڈ، اینٹم آیوڈائڈ، بیریم آیوڈائڈ یعنی بریٹا آیوڈائڈ، اور آرم آیوڈائڈ۔ تو ان تمام دواؤں کو جو آیوڈائڈ ہیں، مختلف سالٹس کے جو آیوڈائڈ ہیں، ان تمام آیوڈائڈز کو سنکرن نے لیپروسی میازم میں رکھا، اور انہی میں ہماری یہ آج کی دوا کیلکیریا آیوڈائڈ بھی شامل ہے۔ ڈیوریشن آف ایکشن اگر آپ اس کا دیکھیں تو وہ مجھے کسی بھی ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں جن میں دواؤں کا ڈیوریشن آف ایکشن مینشن ہے، مجھے کسی لسٹ سے بھی کیلکیریا آیوڈائڈ کا ڈیوریشن آف ایکشن وہ نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویل پرووڈ میڈیسن نہیں ہے، اس کی الگ سے پروونگ نہیں کی گئی، اس کے اوپر جو تجربات ہوئے وہ کیلکیریا اور آیوڈائڈ کے اپنے فیچرز کے اوپر مختلف اس کے کلینیکل ٹرائلز ہوئے، جن کی بنیاد پر یہ دوا ہمارے میٹیریا میڈیکا میں موجود ہے، اور اس کے کیورڈ کیسز بھی ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں۔ آگے پھر آتا ہے اس کا کلینیکلز، کہ یہ کون کون سے پرابلمز میں، کون کون سی بیماریوں میں ہمارے کام آ سکتی ہے، کس طرح کے مریضوں میں کیلکیریا آیوڈائڈ کام آ سکتی ہے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے کینسر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کنزمپشن لکھا ہوا ہے۔ کنزمپشن کا مطلب ہوتا ہے ٹی بی۔ تو اب دیکھیں کہ کلینیکل میں کلارک اس کو سب سے پہلا اس نے مینشن کیا ہے کینسر، جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا میازم وہ لیپروسی ہے۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ مریض کینسر کا ہے اور اس کا میازم لیپروسی ہے؟ تو یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ سنکرن نے جو میازم متعین کیے ہیں وہ ان کی فزیکل کنڈیشن یا ان کے بیماریوں کے تشخیصی نام کے اوپر نہیں کی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک پیشنٹ جس کی کینسر ڈایاگنوز ہو چکی ہے اس کی مائنڈ سٹیٹ کیلکیریا آیوڈائڈ کی ہو یا آیوڈین کی ہو، تو اگر اس کی مائنڈ سٹیٹ کیلکیریا آیوڈائڈ کی ہے یا آیوڈین کی ہے تو پھر اس کی دوا کارسینوسن نہیں ہوگی، اس کی دوا آرسینک نہیں ہوگی، اس کی دوا کوئی بھی ایسی نہیں ہوگی جو کینسر جس کو ہم کینسر کی دوا سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب دوا کا انتخاب مائنڈ سٹیٹ اور پوری جسمانی علامات اور جنرلٹیز کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے ہومیوپیتھی میں،
تو صرف کینسر کے نام پر کسی بھی نہ کینسر کے نوسوڈ کو اور نہ ہی کسی کینسر میازم سے ریلیٹڈ دوا کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ پیشنٹ کینسر کا ہو اور اس میں ہماری دوا کیلکیریا آیوڈائڈ یا کوئی اور یا کسی اور میازم کی دوا آئے، اگر کینسر کے مریض کی بھی مائنڈ سٹیٹ وہ کسی اور میازم کی ہوگی تو اس کے اوپر ہمیں کارسینوسن یا کسی بھی کینسر والی دوا کے بجائے ہمیں اس کی ریلیونٹ دوا دینی پڑے گی۔ اس کے بعد آگے کنزمپشن ہے۔ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہومیوپیتھی کے اندر کہ جہاں کینسر کا نام آتا ہے وہاں لوگ اندھا دھند کارسینوسن دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ مریضوں کو نقصان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ پوری سٹیٹ کو مد نظر رکھ کر جو دوا تجویز کی جائے گی، چاہے اس کا جو میڈیکل ڈائیگنوسس ہے وہ کینسر ہو، لیکن ہمارے ہاں ہومیوپیتھی کی ڈائیگنوسس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر مریض کی مائنڈ سٹیٹ اور اس کی فزیکل اور جنرلٹیز اس کی تمام وہ کسی اور دوا کی ہیں، تو پھر ہم بالکل کارسینوسن یا کسی بھی کینسر والی دوا میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس کی جو مریض کی صحیح جینون دوا بنتی ہے وہی دیں گے۔ اسی طرح آگے کنزمپشن ہے، اس کے اندر دوسرا اس کا جو کلینیکل دیا ہے کلارک نے، وہ ظاہر ہے تپیدک ہے، ٹی بی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دو مختلف طرح کے میازم فزیکل لیول پہ، یعنی جن کی ڈائیگنوسس کسی مریض کی وہ کینسر بھی ہو سکتی ہے یا کسی کی ڈائیگنوسس ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، ٹیوبرکلوسس بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی دوا کیلکیریا آیوڈائڈ ہوگی اگر اس کے فیچرز کیلکیریا آیوڈائڈ کے ہیں۔ اس کے بعد فلیچولنس ہے، اپھارا گلینڈولر سویلنگز، یہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آیوڈین کا بھی گلینڈز پر بہت زیادہ ہولڈ ہے اور افیکٹ کرتی ہے گلینڈز کو، اور کیلکیریا اس دوا کے دونوں سارٹس وہ گلینڈز کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، گلینڈز کی مختلف طرح کی خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ چونکہ کیلکیریا آیوڈائڈ ہے تو یہ ہماری گلینڈز کی بڑی دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ اس کے بعد ہیڈ ایک، کرانک ہیڈ ایک میں کام آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے مولیٹیز اوسیم۔ مولیٹیز اوسیم کا مطلب آسٹومیلیشیا، سافننگ آف بونز، ہڈیوں کا سافٹ ہو جانا، کمزور ہو جانا، اس میں یہ کام آ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے، اگر اس کو آپ فزیکل لیول پر دیکھیں یا پیتھولوجیکل لیول پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ عام طور پر ٹیوبرکلر پیشنٹس میں ہوتا ہے، لیکن اور کنزمپشن اس دوا میں موجود بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دوا لیپروسی میازم کی ہے۔ ٹیومرز آف دا بریسٹ کے ٹیومرز میں بھی یہ دوا کام آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے اس کے سینٹرز آف ایکشن ہیں۔ تو سینٹرز آف ایکشن میں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں گلینڈز ہیں، باڈی کے دوسرے گلینڈز بھی متاثر ہو سکتے ہیں، ٹانسلز بھی ہیں، بطور خاص ٹانسلز پر اور میمری گلینڈز پر اور تھائرائیڈ پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہاں انلارجڈ ٹانسلز ٹیومرز پائے جاتے ہیں اور نوڈیولز پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا دوسرا سینٹر آف ایکشن میوکس میمبرینز ہیں۔ میوکس میمبرینز پرٹیکولرلی لنگز کی اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور اس میں سے گرینش ایکسپیکٹوریشن ہوتی ہے یا پیورولینٹ کا مطلب جس میں پیپ اور خون ملا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے سکن ہے، سکن کے اوپر اس کا بہت زیادہ ہولڈ ہے، اس میں ویریکوز وینز بھی ہیں اور پیپولس ایرپشنز ہیں۔ پیپولس کا ایرپشنز کا مطلب پیپ والی پھنسیاں اور سکن کریکڈ فالنگ آؤٹ آف ہیئر۔ تو مختلف طرح کے اس میں اس میں چیزیں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو آگے اگر آپ اس کی مزید تفصیلات دیکھیں جو اس کے سکن سمٹم میں ہیں، تو وہ میں ایک پکچر آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا ہوں جس میں اس کے اندر مختلف طرح کی جو سکن میں کنڈیشنز پائی جاتی ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ اچھا، اب ان فوٹوز کو دیکھیں اور جو ان بیماریوں کے نام ہیں جو ہمارے میٹیریا میڈیکا میں کیلکیریا آیوڈائڈ میں مینشن ہے کہ سکن کی کون کون سی ڈیزیزز میں یہ کام آتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی پکچر بھی لیپروسی کے ساتھ ملتی ہے۔ کتنے
بڑے بڑے کھرنڈ ہیں، پیچز ہیں اور پیپ بنی ہوئی ہے، اور سکن میں کہ اس کی انتہائی بھیانک قسم کی اور بدصورت قسم کی شکل بنی ہوئی ہے، جس طرح کی لیپروسی میں ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں کہ اس کی سمٹمز کے اوپر اگر آپ غور کریں تو سمٹم بھی اس کی جو بیماری ہے لیپروسی وہ اس کے قریب ترین جاتی ہیں، اور اس کی مائنڈ پکچر وہ آیوڈائڈ ہونے کی وجہ سے اس کو سنکرن نے لیپروسی میں اعظم میں رکھا ہے۔ تو یہ اس کی کچھ ابتدائی جو معلومات تھیں یا اس کا ابتدائیہ کہہ لیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس کو پسند کریں گے۔